اولیاء کرام کے اخلاق میں ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ موت اور اس کی سختیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جو بندہ موت اور اس کی سختی سے غافل ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں کھو گیا ہے اور اس نے آخرت کی یاد کو بھلا دیا ہے، اس نے قبر کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، یہ شہوات کو شکست دینے والی ہے، اس لیے تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ بے حس ہو جاتے، ان کے اعضاء میں حرکت ختم ہو جاتی اور ایسے بے حس ہو جاتے جیسے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، صرف موت کا ذکر سننے سے ان کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ نبی ہیں اللہ کے، ان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد سے جو ہے وہ خون کے قطرے جاری ہو جاتے تھے۔ اولیاء کرام موت کو یاد کر کے اس لیے روتے ہیں کہ وہ برے خاتمے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جو موت سے غافل ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ موت کو بھی ہلکا جانے گا، قبر کی آنے والی زندگی اس کی سختیوں کو بھی ہلکا جانے گا، اور پھر وہ اس قدر گناہوں میں پھنستا چلا جائے گا کہ آخرت کے جو شدید ترین احوال ہیں ان کو بھی وہ سہل جاننا شروع کر دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر المومنین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرے کہ کل وہ زندہ رہے گا اور وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے امید ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا، اس لیے وہ جو ہے وہ موت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ جب اسے یہ خبر ہو کہ مجھے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ کب جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے تو وہ پھر تیاری کرے گا، لیکن جب امید لگائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ غافل ہو جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات کی طرف وہی آتا ہے جو موت کو یاد رکھے، پھر اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، اور اگر وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔